بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ کہانی سنانے وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آخر ان کے سامنے کیوں جھکے؟ کیا ہوا کہ انہیں اپنا سر جھکانا پڑا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں سے 10 سوتلے تھے اور ایک حقیقی بھائی تھا جس کا نام بن یامین تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو ایک نبی تھے۔ ان کے والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کو اللہ نے نہایت خوبصورت چہرہ اور دلکش شخصیت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک نہایت بڑی خوشخبری اور آنے والے وقت کی نشانی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے اس بات پر متفق ہوئے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لی اور پھر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس ظلم کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ان کے قمیص کو بکری کا خون لگا کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی مدد سے ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر ایک بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور ان کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر بری نگاہ ڈالی اور انہیں ورگلانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے میں جانا پسند کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور تقوی کو دیکھتے ہوئے انہیں قید خانے میں نجات دی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت بڑھی اور بعد میں مصر کے بادشاہ نے بھی ان سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ مصر میں قحط پڑے گا اور اس کی تیاریاں کرنی ہوگی۔ ان کی دانشمندی کی وجہ سے انہیں مصر کی خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں ان کے ظلم پر شرمندگی ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک جذباتی ملاقات ہوئی اور ان کا خواب حقیقت میں بدل گیا۔ جب 11 بھائی، سورج اور چاند ان کے سامنے جھکے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی کہ مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بلند مقام ملے گا اور ان کے بھائی اور ان کے والد ان کے سامنے جھکیں گے، یعنی ان کی عظمت کو تسلیم کریں گے۔ یہ خواب اس وقت حقیقت بنا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے نگران اور عزت و عظمت والے مقام پر فائز ہوئے۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اناج لینے کے لیے مصر آئے، انہیں پہچان نہ سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور انہیں معاف کر دیا تب ان کے بھائی عزیز ان کے سامنے جھک گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا جس میں 11 ستارے ان کے بھائیوں کی علامت تھے
اور سورج اور چاند ان کے والدین کی علامت تھے۔ یہ جھکنا عزت اور احترام حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو قبول کرنے کی علامت تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت شان اور بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک عورت ملی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ عورتیں مجھے طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سن کر وہ عورت بہت روئی، اور کر بھی کیا کر سکتی تھی، اور کوئی بھی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر پر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کوئی روٹی دے دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئی تو ایک بھوکا فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نے عورت سے کہا تھا کہ تو مجھے جتنی روٹیاں بھی کھلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنے بیٹے عطا کرے گا۔ اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عورت کی مراد پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 4 بیٹے عطا کیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس سے ہوا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھے مجھے 4 بیٹے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات دے دیں گے، پہلے تم ہمیں اس پلیٹ میں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر بستی کی طرف آئے، اور آپ نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوانا چاہا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی، لیکن کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا، اور اچانک ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے موسیٰ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن کوئی بھی مجھے گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، اور میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اے موسیٰ، جب میری راہ میں کوئی اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کہ تمہارے مجموعے میں ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اس مجموعے میں اللہ کا نافرمان ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے تب بھی بارش ہوگی، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے تب بھی بارش ہوگی، لیکن تیسری بار بھی کوئی نہ اٹھا، اور تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اے میرے پیارے مولا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا نافرمان اس مجموعے میں بیٹھا ہے، لیکن یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں اور بارش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان اس مجموعے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ جب تک وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یاد رکھو اے موسیٰ، اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، وہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسے ہی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔